مطلب جتنی کوہ نورد خواتین سامنے آئی ہیں میرا خیال مرد بھی نہیں آئے، اور انہوں نے بھی بڑے کارنامے سے انجام دیے. تو ان دونوں سے بات کرنے سے پیشتر ایک اور حقیقت میں آپ کو پیش کر دوں کہ یہ محض صحرا نورد نہیں ہے، کوہ نورد نہیں ہے، بلکہ ان کوہستانوں میں اور پہاڑوں میں اور برفیلی بلندیوں پر جو پنہا گاؤں ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، وہاں کے باشندوں کو جو دکھ ہیں یہ ان دکھوں کا مداوع بھی کرتے ہیں. وہ دکھ چاہے کہ تعلیم نہ ہونے کے ہوں، صفائی کے ہوں یا ڈسپینسری کے ہوں، انہوں نے آلموسٹ اپنی زندگی کو خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے وقف کر رکھا ہے ان کی ویلفیئر کے لیے. چنانچہ ان میں دونوں خصوصیات ہیں، یہ پہاڑوں پہ جاتے بھی ہیں اور پہاڑوں کے جو زخم ہیں ان پر مرہم بھی لگاتے ہیں. جی فرا، آپ نے مجھے ایک داستان سنائی تھی. میں یہاں ایک بوڑھا داستان ہوں، اسی طرح لوگوں سے داستان سنتا ہوں اور پھر آگے دوسرے مسافروں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ کی جو کوہ نوردی کا شوق ہے وہ مرہون منت ہے ایک کمبل کے. وہ کمبل کی پتہ نہیں کیا داستان ہے کہ آپ کے والد صاحب نے اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر کچھ وارد کیا ہوا تھا، وہ کیا داستان تھا؟ آپ بچپن سے ہمارے والد صاحب ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے اور وہ کہانیاں ان کے ایکسپیرینسز پہ ہی مبنی ہوتی تھی. تو مختلف کہانیاں آتی رہتی تھیں، لیکن ایک جو جس کا ذکر جس کے بعد میری زندگی بدلی اور میرا جو سوچنے کا انداز بدلا وہ تھی کہ یہ ارلی مطلب 50s کی بات ہے، جب وہ اپنی جوانی میں ٹریکنگ کر رہے تھے اور بالا کوٹ جو تھا وہ بھی ٹریکنگ کرتے؟ جی وہ بھی ٹریکنگ کرتے. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے میں شامل. جی بالکل، یہ کچھ مجھے ورثے میں ملا. تو بالا کوٹ تک جیپیبل راستہ تھا، اس کے بعد وہ پیدل چلے اور راستے میں جو مشکلیں آئیں جس طرح، کیونکہ اس وقت اس طرح ٹریکنگ کا کوئی، یہ 5 دوست تھے. تو جب یہ پہنچے لولو سر، مجھے نہ بتائیے کیونکہ میں 1954 میں گیا تھا اسی راستے پہ، مجھے معلوم ہے کہ کہاں بالکل. ہاں جی، لیکن اب آج کل کی جنریشن کو بتاؤ تو ان کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں. تو جب لولو سر تک پہنچے، وہاں اب تو پل بنا ہوا ہے، پہلے وہ بھی کمر پہ رسی باندھ کے وہ کراس کیا. پھر جب انہوں نے بکروال کے ساتھ جب ڈیرا لگایا رات کو، تو اچھا بکر والوں کے ساتھ رات کرتے؟ جی جی بکر والوں. بہت ہی ہمارا گھر کیا آپ سر ہم بس ہماری بھی یہی کچھ ہے، ورثے میں ملا ہے ابھی. وہاں سے ان کو دور سے شخص آتا اکیلا نظر آیا، وہ کوئی فارنر تھا. قریب آنے پہ پتا چلا کہ جرمنی سے آیا ہے. انہوں نے دریافت کیا کہ بھئی تم یہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں جرمنی سے آیا ہوں K2 دیکھنے. اچھا اب انہوں نے اس کو کافی سمجھایا کہ بھئی یہ ابھی بابو سر ٹاپ ہے، پھر آگے K2 تو بہت دور ہے یہاں سے. لیکن وہ نہیں، وہ ایڈمنٹ تھا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، جمع کر کے جو پیسے تھے وہ اس کو دیے، اور ابو کے پاس ایک کمبل تھا وہ اس کو دیا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، بے آسرا، تم یہ لے جاؤ. اور کہانی کا اختتام بھی بڑے وہ بھی ڈرامہ ہے کہ ہم ابھی میری زندگی کا پہلا ٹریک جب میں نے کیا ہے سیف الملوک کا، تو ہم واپس آئے تھے، پارک ہوٹل ہوتا تھا وہاں پر، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کی آخری ایپیسوڈ اس دن ہونی تھی. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ اس نے K2 دیکھ لیا، کہانی کا اختتام ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے K2 دیکھ لیا؟ کہتے جب میں اپنا ٹریک کر کے کراچی واپس گیا تو وہاں پر کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد ایک مجھے پارسل ملا جس میں وہ ڈرائی کلین ہوا وہ کمبل تھا اور ساتھ ایک لیٹر تھا. اچھا اب میرے دل میں یہ ہوا کہ بھئی ایسا کیا چیز ہے، K2 کیا چیز ہے کہ ایک بندہ اتنی دور سے چل کے، اور ہمارے ملک میں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں. اب ہمیں سوائے وہ پھر میں نے دریافت کیا، اس زمانے گوگل وغیرہ کچھ نہیں تھا. 50 کے نوٹ پہ، اور میرے چچا K2 سگریٹ بھی سگریٹ کی ڈبی پہ. اب میں نے ضد لگا دی کہ میں نے K2 دیکھنے جانا ہے. اب امی شروع میں کرتی رہی اچھا بھئی یہ وہ، پھر بعد میں تھوڑے اور سال گزرے تو کہتی ہیں جیسے ہماری ماؤں کا ہوتا ہے، اپنے جدوں شادی ہوگی نا تو اپنے شوہر نال فیر جائیں. اب میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، میری ایسے بندے سے شادی ہو، جلدی شادی ہو، نہیں ایسے بندے سے شادی ہو جو مجھے K2 لے کے جائے. تو اللہ نے وہ دعا سن لی. آپ کو والد صاحب کو ایک گورا ملا جی، اور وہ تنہا، بالکل، اور اس کو آئیڈیا بھی ایگزیکٹلی نہیں کہ K2 ہے کہاں، کیونکہ وہ راستہ تو نہیں ہے. میں 54 میں جب گیا ہوں تو ہم بھی اسی ویرانے میں باٹا کنڈی سے آگے چل رہے تھے. وہاں پہ ہمیں ایک تنہا لڑکا ملا.
اور ہمیں خوفزدہ ہو گئے کہ کیونکہ ویرانوں میں وہاں پہ درندے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. تو خیر جب ہم اس کے پاس پہنچے، گورنمنٹ کالج کی جو پہلی ایکسپیڈیشن گئی ہے آلموسٹ پاکستان کی ہسٹری میں، جو پہلی ٹریکنگ ایکسپیڈیشن گئی ہے گورنمنٹ کالج کی طرف سے، کشن گنگا ایکسپیڈیشن، اس میں شامل رہا. تو وہ شخص نوجوان تھا، ہم سے ذرا 2-4 سال بڑا تھا. تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں ہنزا جا رہا ہوں. تب تک ہم نے ہنزا کا نام نہیں سنا تھا. تو بھئی آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیگ میں سے نیشنل جیوگرافک کا ایک شمارہ نکالا. اس میں ہنزا کے اوپر ایک اسپیشل آرٹیکل تھا اور درمیان میں ایک لڑکی کی تصویر تھی. نے کہا یہ میں اس لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہوں کیونکہ میں عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں اس کے. کہ وہ بہت سادہ دل لوگ تب ہوتے تھے نا، کہ ایسی تصویر دیکھ کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اور ویسے بھی وہ زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی کے اوپر بندہ عاشق ہو جائے. تو بات اور وہ میں نے کہا کہ بھئی تنہا ہو، کہنے لگا کوئی بات نہیں. تو 2-4 سال کے بعد وہ مجھے ملا. تو وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو ریمبر می؟ ان کا نہیں. میں نے کہا وہ جو 4-5 لڑکے آ رہے تھے فلان. میں نے کہا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ کہنے لگا نہیں. اس لیے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو ان کا معاشرہ بڑا اسٹرکٹ ہے، اور مجھے بھی احساس ہو گیا کہ یہ ایک خواب تھا، ایک سراب تھا جس کے پیچھے میں یہاں تک آیا. لیکن اس سے ہوا یہ کہ میں پہاڑوں کے عشق میں مبتلا ہو گیا اس لڑکی کے. تو اچھا اب آپ کہیے کہ آپ کا شادی ہو گئی اور میاں آپ کے بہت ڈسائل اور ملائم. 3-4 سال تو رام کرنے میں لگے ان کو. پہلے ناران کاغان تک، پھر اس سے آگے پھر ہنزا. اچھا آپ نے بہت ساری وہ آپ جو ایک فلم آئی ہے لالا لینڈ یا کیا، جی جی، تو آپ لالا لینڈ میں گھومتی رہی ہیں کہ جی ہیسپر لا ہے، وہ شمشال لا ہے، پتہ نہیں خنجراب لا ہے. کہ یہ لا کیا ہوتا بھائی؟ پاسز ہوتے ہیں، درہ ہے. اچھا ہم تو پہلے شروع میں تو ہم نے کتابوں میں تو صرف یہ خیبر پاس خیبر. ہاں نہیں، لیکن لا کا لفظ جی بالکل بیسیکلی تبتی ہے، درے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ خصوصی طور پہ یہ دروں کو عبور کرتے ہیں. جی بالکل. اور وہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھر وہ یہ محبت اتنی ڈیولپ ہوئی. 2002 میں موقع مل ہی گیا گونڈو گورو K2 مطلب کنکارڈیا اور وہ کرنے کا. اور آپ K2 سے پھر گوندو گورو کے راستے آئیں واپس وہاں سے آئے گونڈو گورو سے. وہ خاصا خطرناک ہے. جی وہ خطرناک ہے. اور اس وقت ہمارے کچھ مالی حالات بھی آپ کو پتہ ہے جیسے ٹریکرز کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پورا اکوپمنٹ بھی نہیں تھا. اب نام سنے کریمپونز کے، ہارنیس اور یہ ساری نہیں، وہ سارا کچھ ہے. لیکن ہم ادھر سے گئے تھے گوندو گورو کے دامن تک پہنچے، ہسپاں یا کیا تھی جگہ. جی جی بالکل. اور وہاں سے ہم نے اس کو دیکھ کے ترک کر دیا جی ہم اس کے اوپر نہیں جا سکتے. ہاں، اور اس سے نیچے اترنا بہت چیلنجنگ ہے. تو آپ نیچے بھی اترے، ہم پھر ہوشے میں آئے. اور لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ مہمان نوازی ہماری K2 نے کی. 2001 میں آپ کو یاد ہوگا 9/11 کا واقعہ ہو گیا تھا، تو کوئی بھی ایکسپیڈیشن نہیں تھی، پاکستانی ویسے ہی نہیں جاتے تھے. تو کنکارڈیا پہ صرف ہمارا ٹینٹ تھا اور آگے K2 تھا. اچھا، ہمارے سے مراد کون؟ جی ہاں جی، ہماری ٹیم میرے ناصر تھے ساتھ، میرے ہسبینڈ تھے اور ہمارے 2 ممبرز اور. اچھا، آپ کے بچے مائنڈ نہیں کرتے کہ میاں بیوی؟ اچھا، ہمارے بچے، اللہ نے کچھ یہ کام سب کچھ کرانا تھا، لا پاسز. تو میرا بیٹا بہت دیر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس کا ہم نے ٹائم کا بہت فائدہ اٹھایا. 2005 میں حمزہ ہوا میرا بیٹا، تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کافی گیپ ہے میرا. پھر اس کا 2017 میں نے نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے چوٹیاں. سر بالکل ہوا. یہ میرے جو تھے، اب میں آن ایئر کیسے کہوں، لیکن جو بالکل ناصر سے محبت کرنے والے ان کے قریبی لوگ تھے، وہ کہتے تھے تو آپ تے مریں گی، ساڈے پرانو بھی لے کے مریں گی. اچھا، اس سلسلے میں مجھے میں نے آپ کی دیکھی ہیں متعدد ویڈیوز. جی جی. میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبرو ماشاءاللہ داڑھی والا شخص، ہلکی سی داڑھی اس میں وائٹ ہے، اور بڑی فرما برداری اور مطلب بڑے احترام کے ساتھ فرا کے پیچھے جا رہا. تو مطلب کہ یہ احترام اور یہ فرما برداری ویسے تمام خامندوں کو ہونی چاہیے، مجھ میں بھی ہے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب خامند پیچھے چلتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی دالائی ہوتی. یہ نہیں ہے کہ بھئی اچھا یہ جو جا رہی ہے تو آگے کو برف کی دراڑ ہوگی تو پہلے تو یہی گرے گی، اس لیے پیچھے چلے آ رہے. اور میں گری بھی ہوں. ہاں دیکھا. اچھا، ایک میں نے دیکھا تھا کارٹون سا آپ کہہ لیجئے کہ
کہ ایک صاحب ہیں وہ برقع پوش ہے ان کی اہلیہ، تو عام طور پہ آگے اکڑ کے چلتے ہیں جس طرح مرد چلتے ہیں، تو ایک روز ان کے پیچھے چل رہے تھے، آگے ان کو لگایا، انہوں نے کہا کیا بات ہے یہاں ہے، ان کو آگے کیوں لگایا؟ کہنے لگا لینڈ مائنز ہیں آگے، تو اس کو اس لیے۔ تو آپ ویسے احتیاط کیا کیجیے، یہ جو میاں صاحب سمجھتے ہیں آپ کے بہت بڑا مطلب ایک فرما بردار ہیں، شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسا فتور۔ سر وہ ایک انجینئر ہیں اور انجینئر کی طرح ہی سوچتے ہیں، تو وہ ہماری ٹیم کے لیڈرز ہیں، وہ بڑا کیلکولیٹ کرتے ہیں، بالکل کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہماری سب کی حفاظت اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری پلاننگ اور سارا کچھ ان کا ہی ہوتا ہے، تو ہم تو جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم سارا کچھ سلسلہ کرتے ہیں۔